وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہر ضلع نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سانس گئے وہ ایڑی رگڑ کے یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سے کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو تاہ عمر مصطفیٰ سے یہ بولے
بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. They dreamed that the sky was unreachable. Yet the dream never left. It lingered in every heart, waiting to become real. At Sawera Grand Enclave. Yet the dream never left. Not just sand and cement. Not just glass and stone. A dream turned real. A city that grows taller. Here convenience within reach. Prestige in height. And elegance follows you at every step. This is luxury redefined living. Opulence that endures. Serenity above all. This is your home that lifts life higher. Here, every floor is a chapter. Each view a vision. The ground below moves. Above, a possibility opens where retail therapy is assured. Here, water mirrors the sky, and podium turns green, where opportunities blossom, and a haven of flavors. An indoor play world. Toddles ground. Everyday grocery. And sacred pauses for the soul. In Scheme 33, Gulzari Hijri, Karachi's fast-growing heart, Sawera Grand Enclave. Here, the long wait ends, and the dream stands tall. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ حدیث پاک سماعت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سلام کو عام کیا جائے، اور سلام میں پہل کرنے والا یہ سعادت مند ہے اور اسے 100 نیکیاں مل جاتی ہیں اس انداز سے سلام کرنے پر، السلام علیکم. اور فرمایا کہ اگر کوئی پورا سلام کرے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ایڈ کر کے تو فرمایا اسے 300 نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کے جواب دینے والے کو 100 نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے. ہم نے یہ ٹرین بنا دیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سلام نہیں بلکہ ہائے ہیلو کریں، اور ہائے ہیلو کرنے سے جو ہے سلام کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ سلام کو عام بھی کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی آ جائے تو ہمیں سلام میں پہل کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں اگر کوئی اننون بندہ کسی اننون بندے کو سلام کر لے تو وہ پہلے تو بڑا غور سے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے والے نے کیا بول دیا. حالانکہ ہم نے اس سلام کو اتنا اجنبی کر دیا کہ کوئی اجنبی ہمیں اگر سلام کر دے، سلام میں پہل کر دے، تو ہم سب سے پہلے تو غور کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد بعض نادان سلام کا جواب نہیں دیتے، اور بعض لوگوں کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ سلام کے جواب دینے کو بھی معاذ اللہ گوارا نہیں کرتے. حالانکہ سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے.
ہم نے اپنے بچوں کے اندر اگر تبدیلی کا ذکر کرنا ہے نا تو وہ یہ اس انداز سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو پہلے جو ہے نا چھوٹا تھا، اب اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ ابھی ہے 3 سال کا یا 4 سال کا، لیکن ہم تبدیلی اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ بھائی وہ موبائل کے سارے فنکشنز چلا لیتا ہے، سب کچھ اسے آتا ہے، لیکن اس کے پاس جاؤ تو وہ بیچارہ اگر کسی کو پہچان لے تو ہائے ہیلو کر دیتا ہے، سلام نہیں کرتا۔ اسی طرح بڑے حضرات بھی یا بڑی خواتین بھی، یعنی نوجوان مرد حضرات، نوجوان خواتین سے بھی میں مخاطب ہوں کہ وہ بھی اسی انداز سے کہ ہائے ہیلو، اگر میمن ہے تو ہائے کیوں خیریت ہے، سلام میں پہل نہیں کرتے، یا سلام کوئی کر بھی دے تو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا، بعض لوگوں کے اندر یہ عادت آٹومیٹکلی اس لیے پائی جاتی ہے کہ انہوں نے سلام کا جواب دینا ہی نہیں ہے، تو یہ اپنے اندر تبدیلی لائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا کانفیڈنٹ لیول بلڈ ہو جاتا ہے، یعنی کانفیڈنٹ لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا کانفیڈنٹ لیول بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، اور سب سے زیادہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ جب بندہ سلام پیش کرتا ہے تو سامنے والے کو اعتماد دیتا ہے کہ میری جانب سے تمہارا مال، تمہاری جان، ہر شے میری طرف سے تمہارے لیے امان میں ہے۔ یہ کتنا پیارا حسن ہے سلام میں پہل کرنے کا، اور سلام میں پہل کرنے والے کی طرف سے یہ بھی پیغام پہنچتا ہے کہ وہ گویا کہ اپنے کلام کی ابتدا ہی میں آپ کو دعا دیتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد آپ بھی اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ نے کلام کی ابتدا میں اسے بھی دعا دی اور اسے بھی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ میری جانب سے بھی تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے سلامتی میں ہے، امان میں ہے۔ تو یہ کتنا زبردست اور پیارا کانسیپٹ ہے جسے ہمیں سمجھ کر سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ریسپانس دے یا نہ دے، ہمارے سلام کو کوئی جواب دے یا نہ دے، ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمیں سلام کہنے کا ثواب بھی مل جائے گا، کوئی جواب دے یا ریسپانس کرے یا عجیب طریقے سے ہمیں دیکھے، ہمیں ثواب مل جائے گا، اور ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو سنت کے اعتبار سے بھی ہمیں برکت مل جائے گی۔ سلام، ابتدائی کلام سے پہلے سلام، پھر کلام، اس کی بھی برکت مل جائے گی کہ ہم نے ایک مسلمان بھائی یا اپنی بہن سے ملاقات کی تو سلام میں پہل کیا، تو اب ہمیں سلام دینے کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی الحمدللہ اس پورے پروگرام کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہم حدیث طیبہ بھی سنیں اور ساتھ ہی ایک وظیفہ بھی سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھانے کے لیے ایک وظیفہ ہے، وہ درود کا ہے۔ آئیے اس درود کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ جو شخص اس درود پاک کا ورد رکھے اور اسے کثرت سے پڑھے تو اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے نور سے مالا مال فرمائے، اور کوشش کیا کریں جب بھی بیٹھیں کاپی اور پین آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ ان باتوں کو، ان وظیفوں کو لکھ لیں، اور جو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اس کو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور دوسرا کوئی اس وظیفے کو سن کر یا ان باتوں کو سن کر عمل کر لے تو آپ کے لیے بھی ثواب کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔